الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ ناظرین، کل آپ کے سامنے وعدہ کیا گیا تھا اور آغاز بھی کیا گیا تھا کہ مختصر اور آسان انداز میں جناب محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلو، کچھ جھلکی آپ کے سامنے ذکر کی جائے۔ چنانچہ آپ کے سامنے حصہ اول کے نام سے آغاز کر دیا گیا تھا۔ تو ناظرین، اس میں کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے خاندان سے متعلق ہے۔ تو اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام تک تمام آپ کے سلسلہ نسب میں، چاہے وہ مادری سلسلہ نسب ہو یا پیدری سلسلہ نسب ہو، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو زنا میں ملوث رہا ہو، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی بڑی غیور ہے۔ اسے یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے پاکیزہ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کے اوپر بھی کوئی لوگ تانا لگائے، تانا مارے، الزام لگائے۔ اس لیے ان تمام نفوس قدسیہ کو مستقل صلب طاہر سے مستقل رحم طاہرات میں منتقل کیا گیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں کوئی ایک بندہ بھی آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو زنا میں ملوث ہوا ہو۔ تمام کے تمام لوگ طیب ہے، طاہر ہے، پاک دامن ہے، چاہے وہ مادری سلسلہ ہو یا پیدری سلسلہ ہو۔ چنانچہ آپ کے پیدری سلسلے میں مورخین نے اور سیرت نگاروں نے بڑی تفصیل لکھی ہے۔ چنانچہ اس تفصیل کی تو میں یہاں پہ ضرورت نہیں سمجھتا، چونکہ ہمارا یہ سلسلہ مختصر ہے جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ آپ کے پیدری سلسلے میں سیرت نگاروں نے تو ایک ایک بندے کی الگ الگ تاریخ مستقل لکھی ہے، اس کا نام اور اس کے پیدائش، اس کے کمالات تفصیلاً لکھے، لیکن چونکہ ہمارا یہ سلسلہ اجمالاً ہے، مختصراً ہے، تو ہم اس میں مختصراً آپ کے سامنے دو چار باتیں عرض کرتے ہیں۔ آپ کے پیدری سلسلے میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن زہرہ، یہ سلسلہ نسب ابن نظر ابن الیاس تک جاتا ہے، ابن کنانہ ابن مدرکہ ابن الیاس تک یہ سلسلہ چلا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، یہ ہاشم ان کا اصل نام شیبۃ الحمد تھا اور ان کا نام اصل عمر تھا، اور ان کو ہاشم اس لیے کہتے ہیں، علماء لکھا ہے کہ ان کو ہاشم اس لیے کہا جاتا ہے کہ مکے کے اندر قید پڑا تو انہوں نے مکے والوں کو مستقل سرید بنا کر کے گوشت میں روٹی چور کر کے کھلایا، اور ہاشم کے معنی چورے کے آتے، اسی لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ بے انتہا حسین و جمیل خوبصورت تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان سے علماء بنی اسرائیل ان کے ہاتھ چومتے تھے، ان کو سجدہ بھی کرتے تھے، اور تمام عرب اپنی بیٹیاں ان کے سامنے پیش کرتے تھے نکاح کے لیے۔ بلکہ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ ہاشم بے انتہا سخی تھے، جیسا بھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، اور ان کا چرچا دوسرے ملک کے بادشاہوں تک بھی پہنچا ہوا تھا۔ ملک شام کا بادشاہ مستقل وہ بھی اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دینا چاہتا تھا، اور انہوں نے یہ نظام بنایا تھا کہ قریش مکہ سال میں 2 مرتبہ سفر کیا کریں گے، گرمی میں ملک شام کا سفر کریں گے اور سردی میں یمن کا سفر کریں گے، اور انہوں نے مستقل وہاں کے بادشاہوں سے حفاظت کا پروانہ لیا۔
اور جو بیچ کے قبیلے تھے، چونکہ قبیلے میں بیچ کے لوگوں میں لوٹ مار ہوا کرتی تھی، جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا اولم یروا، کہ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اطراف کے چاروں طرف لوٹ مار ہو رہی ہے، لیکن ہم نے ان کو بیت اللہ کے خادم ہونے کی وجہ سے لوگ ان کا احترام بھی کرتے ہیں اور ان کو چھیڑتے نہیں ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح سے مستقل یہ سلسلہ جاری رہا، جس کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا، لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، کہ قریش مکہ چونکہ عادی ہو گئی ہے 2 سفر کرنے کے، گرمی کا اور سردی کے، تیار تھے سفر، ہاشم نے شروع کیے۔ اس کے بعد پھر دور آتا ہے، ہاشم نے شادی کی، جن سے شیبہ پیدا ہوئے، شیبۃ الحمد ان کو کہا جاتا ہے، جن کو عبد المطلب کے نام سے بعد میں یاد کیا گیا، چونکہ عبد المطلب یہ اصل ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا، شیبۃ الحمد ان کا نام تھا۔ بعد میں ان کے چچاؤں میں ایک مطلب تھے، وہ ان کو لینے گئے شیبہ کو اور پیچھے بٹھا کر کے لائے۔ جب مکے میں داخل ہوا تو کپڑے میلے کچیلے تھے، تو اس وجہ سے کہ لوگوں نے پوچھا کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یوں کہہ دیا بھتیجا ہے تو لوگ میری مذاق اڑائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ غلام ہے، اسی لیے عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے۔ اور عبد المطلب اپنے باپ ہاشم سے بہت آگے مستقل سخاوت میں آگے پہنچے ہوئے تھے۔ وہ انسانوں سے الگ ہٹ کر کے جانوروں کو بھی کھلاتے تھے، اور اگر کوئی سواری مانگتا اس کو سواری دیا کرتے تھے۔ تو عبد المطلب اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دادا ہوتے ہیں، اور ان کے ایک بیٹے تھے حارث۔ چنانچہ یہ ارحاسات یہاں سے نبی علیہ السلام کے شروع ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ارحاسات اور نشانی جو میں نے آپ کو بتلائی تھی، وہ یوں شروع ہوئے کہ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ ایک بندہ آ کر کے کہہ رہا ہے خواب میں، احفر برہ، کہ برہ کو کھودو کسی ہے۔ تو آپ نے پوچھا ماں برہ کیا ہے، تو وہ کہنے والا چلا گیا۔ پھر دوسرے دن آیا، اس نے کہا احفر مظنونہ، کہ مظنونہ کو کھودو۔ تو انہوں نے پھر پوچھا مظنونہ کیا ہے، وہ اگلے دن پھر چلا گیا۔ پھر اس کے بعد پھر تیسری رات ہوئی، تو پھر ایک بندہ آیا خواب میں، اس نے آگے کہا کہ طیبہ کو کھودو، احفر طیبہ کو کھودو۔ تو طیبہ کیا چیز ہے، تو تیسرے دن اس نے بتلایا کہ طیبہ وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، ٹوٹتا نہیں، اور وہ حاجیوں کو، بے شمار حاجیوں کو، مستقل بے شمار حاجیوں کو وہ سیراب کرتا ہے۔ پھر پوچھا کہ اس کا پتہ کیا ہے، تو آنے والے نے عرض بتایا۔ تو اگلے دن عبد المطلب نے یہ خواب لوگوں کے سامنے ذکر کیا۔ آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ خواب بالکل سچا ہے، رویا صالحہ ہے جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے ارحاسات ہیں، نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد قوم نے مخالفت کی، لیکن آپ نے اس مخالفت کو ایک نہیں سنا، آپ جا کے آپ نے وہ کنواں کھودنا شروع کیا۔ یہ کنواں بند کیسے ہوا تھا زمزم کا، جب اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں یہ کھد گیا تھا۔ تو یاد رکھے قبیلہ جرہم جو اسماعیل علیہ السلام یمن سے آ کر کے یہاں پہ آباد ہوئے تھے، جن میں اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، اور پھر بعد میں چل کر کے ان لوگوں نے ظلم و ستم شروع کیے، تو بنو اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ پھر میں آپس میں بھی لڑائیاں شروع ہوئی، تو پھر قبیلہ بنو جرہم غالب آ گئے، اور پھر انہوں نے ظلم کیا۔ تو اس کے بعد پھر آپس میں انتشار ہوا، تو یہ لوگ یہاں سے بھاگنے لگے۔ تو بیت اللہ کے اندر جو چیزیں رکھی تھی وہ زمزم کے پاس کے اندر انہوں نے ڈال کر کے اسے برابر کر دیا، اور وہاں پہ کوئی نام و نشان نہیں رہا مرور زمانہ کی وجہ سے۔ تو عبد المطلب کو وہی نشان بتایا گیا، اور اسی کے لیے کہا گیا برہ مظنونہ طیبہ، کہ اس کو کھودو۔ آپ نے کھودنا شروع کیا، آپ کھود رہے تھے، آپ کے بیٹا اکیلے حارث تھے، وہ مٹی ہٹاتے جاتے تھے۔ جب آپ نے پھر نظر مانی کہ اگر میں یہ حارث اکیلے، اگر میرے اور بھی 10 بیٹے ہو گئے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ تو آپ کے لگاتار 10 بیٹے ہوئے، ان میں سب سے چھوٹے عبداللہ تھے۔ عبداللہ جب بعد میں آپ کو یاد آیا کہ ہاں میں نے منت مانی تھی، بلکہ یاد دلایا گیا کہ آپ نے منت مانی تھی کہ ایک بیٹے کو رائے خدا میں آپ ذبح کریں گے، تو آپ نے ایک قرہ ڈالا، قرے میں نام چھوٹے کا عبداللہ کا نام نکلا، جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے والد محترم تھے۔ تمام پھوپھیاں اور بہنیں آپس میں پریشان ہو گئی، انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ اس کے نام کا قرہ کیوں نہیں ڈال لیتے۔ یہاں پہ 2 روایتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ انہوں نے کسی کائنہ سے جا کر کے پوچھا، کسی نے بتایا، تو اس نے کہا کہ آپ عبداللہ کے برابر میں اونٹ رکھ لو اور پھر قرہ ڈالو، قرہ کس کے نام نکلتا ہے۔ اور ایک روایتی میں ہے کہ خود ہی مکے کے لوگوں نے مستقل یہ
مشورہ دیا کہ تم قرآ ڈالو، قرآ ڈالا گیا، ایک طرف اونٹ ایک طرف عبداللہ ہے قرآ، پھر عبداللہ کے نام نکلا، 10 اونٹ بڑھاتے رہے یہاں تک کہ 100 اونٹ ہو گئے۔ عبد المطلب نے سب سے پہلے انسان کی دیت 100 اونٹ رکھی، اور یہی طریقہ بعد میں اسلام میں بھی رائج ہو گیا۔ چنانچہ جب 100 اونٹ نکلے تو ان اونٹوں کو ذبح کر دیا گیا، پورا اونٹوں کا نام نکلا، 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا گیا، لوگوں کو کھلا دیا گیا۔ اور اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو ایک مرتبہ دیہاتی نے کہا، یہ ابن الذبیحین، کہ اے 2 ذبیحوں کے بیٹے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا اس سے مراد کیا؟ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ میرے والد محترم عبداللہ ذبح ہونے سے بچے، دوسری مرتبہ میرے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے سے بچ گئے، تو اسی لیے ابن الذبیحین کہا گیا۔ تو ناظرین یہ ارحاسات سے اس کے بعد زمزم کو کھودا گیا۔ زمزم کو کھودنے کے بعد آپ نے اس میں سے حوض بنا لیے، پانی پلاتے تھے، لوگوں نے انہیں گندا کرنا شروع کیا۔ تو اس کے بعد آپ نے دعا مانگی تو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ آپ یہ دعا مانگو کہ اللہ میں سے کسی نہانے والے کے لیے بالکل جائز نہیں سمجھتا۔ آپ نے یہ دعا کی، اس کے بعد جس نے بھی یہ کام کیا وہ مستقل ایک طرح سے بیمار ہو گیا، بعد میں لوگوں نے یہ ارادہ چھوڑ دیا۔ تو حضرت عبد المطلب نے عبداللہ اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی مدینہ منورہ میں حضرت آمنہ سے کی، اور پھر اس سے اللہ کے حبیب علیہ السلام مادر رحم میں آئے، اور مادر رحم میں آنے کے بعد بہت سارے واقعات رونما ہوئے جو تمام کے تمام ارحاسات تھے، اور تمام کے تمام اس چیز کی نشانی تھے کہ دنیا میں عظیم الشان واقعہ اور رونما ہونے والا ہے۔ چنانچہ اصحاب فیل کا واقعہ رونما ہوا، دوسری چیزیں ہوئی، وہ انشاءاللہ میں کل آپ کو ذکر کروں گا۔ السلام علیکم۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو لگاتار دیکھتے رہیں ہماری ویڈیو کو، اور اس کو سبسکرائب بھی کریں، دوسروں کے پاس ہی بھیجیں، تاکہ ہم انشاءاللہ وقت پر یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں بھیجتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔